बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की रहमत और फजलो करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, लॉकडाउन खुलते ही गलियां बाजार सब खचाखच भर गए हैं। तो मेरा आप लोगों से ये मैसेज है कि प्लीज़ काइंडली थोड़ी एहतियात करें। अभी भी ये वबा जो है वो ख़त्म नहीं हुई मुकम्मल तौर पे। मेरे कुछ कोलीग और दोस्त जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उनके मुताबिक अभी भी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। तो अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलें। बेशक ये हमारा इस्लामी त्यौहार है और लोग एक्साइटेड भी हैं इस त्यौहार पे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अगर इस दफ़ा हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हमारे बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करके हम अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं और कैसे हम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुसलमान होने के नाते हम इस चीज़ का क्लेम तो करते हैं कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ या मेरा अल्लाह पर ईमान है, लेकिन कहीं भी जब हमें मुश्किल आती है तो शायद हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ है। हमारा अल्लाह के साथ इतना खूबसूरत ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम उसकी मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। बेशक वो हमसे हमारी माओ से ज़्यादा 70 माओ जितना प्यार करता है। तो जब भी हम मुश्किल में होते हैं बेशक उसको पता होता है इस बात का कि हम किस परेशानी में हैं, और जिस तरह हमें परेशानी होती है मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमारे लिए असबाब बना रहे होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि हमें खुद भी ये समझ नहीं आ रही होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एनीवेज, ये सब्र और ये वाला एक अलग से टॉपिक है। फ़िलहाल मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो अपनी ज़िंदगी के कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जहाँ पे मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह ताला पे तवक्कल किया गया था तो वो ही अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उन मुश्किलात में आसानी से निकल आई। मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह का मुश्किल फेज़ आती थी जहाँ पे मुझे लगता था कि बहुत सारे लोगों के साथ मशवरा करने से ये मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है, तो वो ऐसी मुश्किल जहाँ पे आपका थोड़ा सा ये भी होता है कि कोई पर्सनल मैटर भी हो सकता है, आप लोगों के साथ वो ज़रूरी नहीं समझते कि आप अपनी ज़ात को डिस्कस करो। तो मैंने अल्लाह के सामने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और मैंने अल्लाह पे मुकम्मल ईमान रखा कि बेशक तू ही मेरे लिए है और मुझे इस बात का यकीन है कि जो भी होगा जैसा भी होगा वो बेहतर होगा मेरे लिए। और वाकई में ही ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगर नहीं भी हो रही होती तो खुद ब खुद हमारे दिल में एक सुकून इस तरह से उतर आता है अल्लाह की तरफ से कि हमें उस बात या उस मकसद के पूरा होने पे इतना वो नहीं होता कि मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी या मैंने गिड़गिड़ा के मांगा। तो मुझे ये लगता है अगर कोई चीज़, क्योंकि मैं जब अल्लाह पे ईमान रखती हूँ या अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा होता है, चाहे वो चीज़ मेरे हक में हो रही हो या नहीं हो रही होती, मुझे ये पता होता है कि जो भी हो रहा होता है वो मेरे लिए बेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मैं अपने जो एफर्ट उस काम में या उस मुश्किल में मेरी अपनी एफर्ट होती है उसके करने के बाद मैं बाकी मामलात अल्लाह पे छोड़ देती हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने पढ़ाई नहीं की और उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगी, या मैं नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जा रहा और मैं घर पे बैठा हुआ और मैं ये तवक्कल कर रहा हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है अल्लाह ताला आपकी इस तरह से भी मर्ज़ी पूरी कर दे, लेकिन वो बहुत अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं। और अब मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई अपनी एफर्ट डालनी ही पड़ती है। और वैसे भी ये हमें सुन्नत से भी मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत मशहूर वाक़या है कि एक शख्स आया था और उसने कहा था कि मैं अल्लाह पर तवक्कल करूं या फिर अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूं। तो उन्होंने कहा था कि पहले अपनी ऊँटनी को बांधो और फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह पर तवक्कल रखो। तो पहले हम अपनी पूरी कोशिशें करने के बाद ही हम अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं और अल्लाह पर तवक्कल कर सकते हैं कि वो हमारी इस मुश्किल को या हमारी इस परेशानी को कम कर दें। मेरी आप लोगों
کو جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو میں پھر وہ 50-50 والا چانس نہیں رہنے دیتی. جب میں ایک چیز کا سوچ لیتی ہوں، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دل میں خیال نہیں آتا کہ یہ کام نہیں ہوگا. بس یہ امید ہوتی ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ اچھا ہونے جا رہا ہے، وہ میرے حق میں بہتر ہوگا. اور اگر وہ کام میری مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوتا تو بھی مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے. یہی میرے حق میں بہتر تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا ہے. اچھا، ہمارے ہاں جو ہے وہ دو طرح کے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ پہ بھروسہ ہے ہمیں، وہ ہمیں کھانے کو رزق دے گا، اور گھر پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی منو سلوائے گا بنا محنت کیے. اور کچھ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت تھی، ہم نے کوشش کی اور ہم نے اس کے لیے جد و جہد کی، تو اس کے بعد یہ ہمارا نتیجہ تو بنتا ہی تھا، ہمیں کامیابی سے ہمکنار تو ہونا ہی تھا. بے شک آپ نے محنت کی اور اس کا نتیجہ آپ کو ملا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں توکل جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. تو اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ اس وقت ہماری مرضی کے مطابق بھی نہیں ہو رہی تب بھی ہمیں ایک طرح کا سکون مل جاتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے اور جب بھی توکل کی بات آئے، زبانی کلامی مت کہیں، اپنے دل سے کہیں اور یہ دل سے ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں. بہت سارے لوگ، میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ پہ توکل ہے ہمیں یا مجھے اللہ پہ یقین ہے، اللہ سب ٹھیک کرے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا مصیبتیں کب ختم ہوں گی، یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. جو بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے حق سے، آپ کے حالات سے بہتر ہی لکھا ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کئی بار ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات آئے ہیں، میری زندگی ان ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ ملا ہے. تو ایسے ہی ایک واقعات میں سے ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، صرف موٹیویشن کے لیے، کہ جب ہم ایک تو یہ کہ اس سے آپ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ جو مومن ہے وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے. تو جب ہم توکل کرتے ہیں، جیسے جیسے ہمارا توکل بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری ایمان بھی جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اللہ پہ جب توکل کی بات کریں تو پورا کریں. پھر وہاں پہ چاہے ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے وہ میرے لیے، میرے حق میں بہتر ہے. تو آپ لوگوں سے میں بات کر رہی تھی، اس طرح بہت سارے میرے زندگی میں واقعات ہیں. ظاہر ہے میں انسان ہوں اور میں نے بھی زندگی، یہ دنیاوی زندگی گزارنی اور مجھے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا ہے اور مختلف زندگی کی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. تو ابھی ریسنٹلی، بہت پرانی بات نہیں ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بہت بڑی اماؤنٹ کی ضرورت تھی. اماؤنٹ یوں کہہ لیں کہ 10 سے 15 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. 10 سے 15 لاکھ آپ کو پتہ ہوگا یقیناً یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور پاکستان سے آپ کو پتہ ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ اور تھوڑی بہت سیلری والے لوگ ہیں وہ اتنے افورڈیبل نہیں ہوتے کہ چاہے آپ کے اچھے دوست بھی ہوں تو کسی کے پاس بھی فوراً اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے. اینی ویز مجھے اس چیز کی ضرورت تھی اور میں نے کچھ اپنے دوستوں سے اس چیز کا ذکر کیا اور انہوں نے اس چیز کی حامی بھر لی کہ مجھے مشکل آنے پہ یا مجھے ضرورت پڑنے پہ وہ لوگ میری ہیلپ کریں گے. کچھ ایسا ہوا کہ اینڈ ٹائم پہ ان لوگوں کی طرف سے جواب وہ منع کر دیا گیا. اب مشکل ایسی تھی کہ وہاں پہ بھی زبان دی گئی تھی، جہاں پہ مجھے وہ پیسوں کی ضرورت تھی وہاں پہ بھی زبان دی گئی تھی، اور مجھے 100% شور تھا کہ اس وقت کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اتنی بڑی اماؤنٹ دے سکے. تو اس وقت جو تھا میں نے صرف اللہ پاک کے سامنے اپنا رو کے عرضی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ تو میری مشکل آسان کرنے والا ہے، اس وقت میں کس سے مانگوں، صرف تو ہی ہے میرے لیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تو کوئی نہ کوئی اسباب بنائیں گے. اور بے شک جب ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں
یہ میری زندگی کا بہترین واقعہ ہے. بہت سارے واقعات ہیں لیکن مجھے یہ زندگی کا مطلب اتنا مطلب اس وقت مجھے اللہ پہ پیار آیا اور اللہ کے ساتھ جو میری محبت ہے وہ اور بڑھ گئی صرف اسی وجہ سے کہ اس وقت کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا، کوئی ایسا اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جو میں کھٹکاؤں گی اور اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے. کوئی ایسا دوست نہیں تھا. 2-4 جو بھی دوست تھے، اگر بات کرتی بھی تو 2 لاکھ کی بات ہو سکتی. اینی ویز، جب میں نے اللہ کے سامنے یہ درخواست رکھی اور یہ سوچ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہے، اور مجھے یقین ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تو غیب سے میری مدد فرمائے گا، تو آپ یقین کریے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سلامت رکھے. اور اس بندے کو بھی جس کے ریفرنس سے یہ کام ہوا، میں نے ایک بندے اپنے کولیگ کو ذکر کیا کہ اس طرح مطلب جواب مل گیا ہے، تو اب اس وقت وہ بھی ایک ایسی سچویشن میں تھے کہ وہ بھی میری ہیلپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو بھی تھا انہوں نے اپنے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں. میں نہیں جانتی اس انسان کو، میں کبھی نہیں ملی، وہ بندہ بھی مجھے نہیں جانتا، اس نے مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا اور میں نے بھی کبھی نہیں ان کو دیکھا، لیکن شاید میرا میسج ان تک پہنچ گیا تھا، اور جو کہ میسج اللہ کی طرف ان کے دل میں گیا، اور وہ بغیر جانے بغیر یہ پوچھے کہ میں ان کو وہ رقم کب واپس لوٹاؤں گی، انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے. اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور یقین کریں کہ اس وقت پورے سارے دروازے بند تھے. مجھے 100% شور تھا کہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں پہ میں جاؤں گی اور مجھے ملے گا، نہ میرے سامنے کوئی ایسا راستہ تھا. لیکن میرا اللہ پہ توکل اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ میں نے جس وعدے پہ جہاں پہ اماؤنٹ پہنچانی تھی میں اس وعدے پہ پورا اتری. اور صرف یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جس دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا رکھی تھی، جس دن میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی ڈالی تھی اس توکل کے ساتھ کہ اللہ تو میرے لیے ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو غیب سے میری مدد فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوش رکھے جنہوں نے میری اس موقع پہ ہیلپ کی، جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور لمبی سے تندرستی والی زندگی دے. تو دوستو، جب بھی ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو اللہ پہ پورا توکل کریں اور یقین رکھیں اس بات کا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں بھی ہوگا تو جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا. جزاک اللہ خیر. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.